ایران اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر ایران اور اسرائیل کی وار ہوتی ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر کارٹس ہیں انہوں نے ایران کو دیے دھمکی کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز پر اٹیک کریں اور ان کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کریں۔ جو یہ تھریٹ ہمارے کنٹری کے اوپر یعنی اسرائیل کے اوپر ہے، یعنی ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز، وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے، وہ اسرائیل کا ماننا ہے۔ کیسے تھریٹ ہے؟ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر کل کو ایران نیوکلیئر پاور بن جاتا ہے اور نیوکلیئر ویپن ایکوائر کر دیتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کے اگینسٹ یوز ہوں گے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اگینسٹ یوز ہوں گے، کیونکہ یو ایس اسٹیٹ یہ مانتی ہے کہ اگر کل کو ایران نیوکلیئر پاور کنٹری بن جاتا ہے اور نیوکلیئر ویپن ایکوائر کر دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اسرائیل کے اگینسٹ یوز کریں گے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اگینسٹ یوز کریں گے، کیونکہ یہ دو کنٹریز ہیں جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے مڈل ایسٹ کنٹریز کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں۔ کیونکہ مڈل ایسٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں ان دو کنٹریز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یعنی مڈل ایسٹ میں جتنی بھی وارز چل رہی ہیں ان کہیں نہ کہیں ان دو کنٹریز کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کانفلکٹس کو ارائیز کرنے میں۔ 26 اکتوبر کو اسرائیل نے ایران کے اوپر اسٹرائک کی تھی، ان میں انہوں نے میجرلی ایک بڑے پیمانے پر ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایران کے کون کون سے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اسرائیلی ایئر فورس نے ٹارگیٹ کیا۔ فرسٹ نمبر پہ آتا ہے S-300 اینڈ دوسرے نمبر پہ آتا ہے باور 373۔ بڑے پیمانے پہ ان کو ٹارگیٹ کیا، ان کو کمپلیٹلی تقریباً 90% جو S-300 کی بیٹری تھی ان کو تقریباً اسرائیلی ایئر فورس نے ختم ہی کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایران کے پاس اور کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے؟ جسٹ S-300 اور باور 373 سسٹم تھا جس کو اسرائیل نے تقریباً تباہی کر دیا۔ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اسرائیل یہ جانتا ہے ایران کے پاس اور بھی بہت ساری بیٹریز تھیں اور ہیں باور 373 کی، اور S-300 تقریباً 90% جو ڈسٹروائے ہو گئے ہیں وہ ایران ڈیفینیٹلی رشیا سے ایکوائر کر لے گا، کیونکہ یہ معاہدہ ایران نے رشیا سے بہت سال پہلے کیا تھا جب ایران کے اوپر جو سینکشن تھی وہ اٹھائی گئی تھی، نکالی گئی تھی۔ تو یہاں پہ کوشچن اٹھ رہا ہے کہ اگر کل کو اسرائیلی ایئر فورس ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز پر اٹیک کرتی ہیں تو ایران اس کا کیسے جواب دے گا؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا جو جواب ہے وہ ایک ایران ہارش اس کا جواب دینے والا ہے۔ اسرائیلی آرمی کو ایران کے میسائل بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایران نے اسرائیل پر 2 اٹیک کیے، ایک تو 14 اپریل کو کیا ہے، ایک تو 1 اکتوبر کو کیا ہے۔ جو 1 اکتوبر کا جو حملہ تھا وہ سب سے بڑا حملہ تھا، اس میں اسرائیل کے جو ایئر بیس ہیں اس کو کافی نقصان پہنچا تھا، اور اسرائیل کے کافی یہ سورسز سے معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل کے کچھ فائٹر جیٹس تھے، یعنی وہاں پہ نیوتم ایئر بیس کو ایران کی طرف سے ڈسٹروائے کیا گیا تھا، اس میں کافی F-35 جو فائٹر جیٹ تھے وہ ان کو کافی نقصان پہنچا تھا اور کافی ڈسٹروائے بھی ہو چکے تھے۔ اور ایران اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر ایران اور اسرائیل کی وار ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک آپشن آتا ہے کہ ایران کے پاس سب سے اسٹرانگ ویپن کون سا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی ایران کے پاس جو اسٹرانگ ویپن ہے وہ اس کے میسائلز ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی بھی ایئر فورس نہیں ہے، کیونکہ ایران کے اوپر US کے سینکشنز ہیں۔ اگر کل کو اسرائیلی ایئر فورس ایران کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو جہاں پہ بات کرتے ہیں ایران کے پاس کون کون سے ویپن ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس سیجل میسائلز ہیں اور فتح 2 ہائپرسونک میسائل ہیں جو کہ ایران نے ریسنٹلی انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مظاہرہ 1 اکتوبر کے میسائل اسٹرائک کے دوران بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اس میسائل اٹیک نے پورے انٹائر اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کو اوورویلم کیا تھا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ رہا ہوگا، اینڈ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔